فیصل بھائی پہلے تو آپ میں اس بات کا جواب دے دوں جو آپ نے کیلوں کی فصلوں کا جو کہا تھا. تو میں تو حکومت کو یہ مشورہ دینے کے چکر میں ہوں کہ بھائی کہ عوام کو کپڑے پہننے پہ بھی پابندی لگا دیں تاکہ یہ خود کش بمبار اور یہ جو ہے اس سے بچا جا سکے. سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ لوگ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو یہ مجھ جیسے جاہل کو کہاں سمجھ میں آئیں گی. کیونکہ مجھے تو فوزیہ بہار کی وہ بات یاد ہے آج کے انٹرویو میں کہ آکسفورڈ کا جو پڑھا لکھا ہے وہ اس کو ہماری جو لاجک ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی, ان پڑھ کو اور جاہل کو سمجھ میں آتی ہے. اب میں دوسری طرف یہ دیکھتا ہوں کہ زرداری صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں جناب کہ بھائی بلاول نے آکسفورڈ سے پڑھائی کی ہے اور اتنے نمبر لیے ہیں جتنے بیوی نے لیے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتا دیں فیصل بھائی کہ میں جاہل اور میرا لیڈر آکسفورڈ کا پڑھا ہوا, ادھر سے فوزیہ باب کہہ رہی ہیں کہ میں پڑھنے نہیں دوں گی کیونکہ عوام کو جو ہے بولنا آ جائے گا. صحیح ہے نا یہ مسئلہ. اب پھر سب سے مزے کی بات یہ کہ پرسوں میں سلائڈ دیکھ رہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ بجلی اور گیس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. ارے بھائی جب دینے والا ہی میں ہوں تو میں کس سے احتجاج کر رہا ہوں. مسئلہ سارا سمپل یہ ہے فیصل بھائی کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, بس یہ جو جس طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں نا اس طریقے سے ان سے چھیننا پڑے گا. بغیر چھینے اب ہمیں کچھ مل نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے دینا ہی نہیں ہے. بس اتنی سی بات مجھے کہنی تھی. اور آخری میں سر ایک بات یہ میں کہوں گا کہ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں. میں کیسے میٹھی بات کروں جب میٹھی چیز کھائی نہیں. یہ چندہ کیسا ماموں ہے جب وہ امی کا بھائی نہیں. تو ہمیں وہ چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے جو ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جس سے. تو سوری سر میں تو جاہل آدمی ہوں, مجھے آپ لوگوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اوکے تھینک یو جی. بہت شکریہ. یہ کاروان اور بانگ درا کی ہسٹری کی بیسٹ فون کال ہے. اچھا نہیں ایک کال اور ایک سامنے کے دبئی میں سے فون کیا میں نے یوٹیوب پر لگائی دی ہے وہ کال. انہوں نے بھی کس کے بڑا دل کا اپنا بوجھ نکالا تھا, طبیعت صاف ہو گئی تھی. ایک اور کال بھی ہے بھاولپور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے آپ کا جی جی ہمارے یہاں تو ادھر لائٹ چلی گئی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا ایڈریس یہ چیزیں بتاتے ہیں وہ بتا دیں میرے کو. اچھا ایڈریس ٹھیک ہے رائٹ نا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ویری گڈ. بھائی آپ ہمدرد یونیورسٹی اور آپ کو کانٹیکٹ کس طرح سے کیا وائس چانسلر ہے. ہاں لیکن کوئی ٹیلی فون نمبر دے دیں یا کچھ اس طرح سے ہم کچھ دے سکتے ہیں آپ. بھائی یہ نمبر ہے ان کا 021 جی 3644 0017 0017. اور ہم ایسا کریں گے ایک پٹی بھی چلوا دیں. ضرور. آپ مبین صاحب ابھی کہہ رہے ہیں, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی پٹی بنا کے لگائے دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پہ نمبر بھی آ جائے گا. پروفیسر صاحب سے ڈائریکٹلی بات کرنے کی تو اسے کسی کا نام بتا دیجیے. جی ویسے شام کو اور کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انڈسٹری کے طور پہ آتے ہیں تو ضرور آئیں. اگر وائس چانسلر صاحب خود کہہ رہے ہیں ہمدرد یونیورسٹی کے بات کرنے کو تیار ہوں تو پلیز میک دی ایفرٹ. سر میں واپس آنا چاہوں گا. خاص طور بھاولپور والوں کے لیے خاص طور پہ میسج ہے. لوور پنجاب کے پاس درخت بھی نہیں ہیں. ہمارے سولر گیزرز, سولر واٹر ہیٹنگ سسٹم, سولر ڈیسیلینیشن سسٹمز کو آگے چلائیں. یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. دے مسٹ ایکسپینڈڈ. پرائیویٹ سیکٹر لوگ آئیں گے تو آگے چلیں. اور دوسرا میں یہ کو کہ اگر چھوٹا ایک گاؤں بھی اگر ایک اس طرح کی چیز کو چلا ڈیسیلینیشن کی بات کر رہے ہیں, ڈیسیلینیشن کی بات ہو گئی یا سولر کی بات ہو گئی تو چھوٹا چھوٹا گاؤں اپنا خود انرجی کریٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک میرے گاؤں میں بجلی نہیں آئی تو خود کریٹ کرنے کی چھوٹی موٹی چیزیں خود ہو سکتی ہیں, بڑی سستی ہو سکتی ہیں اگر وہ آئیں. میری جو چیزیں ہیں سولر بجلی کی پیدا کرنے کی الگ ہیں اور گرمی اور کھانا پکانا اور پانی گرم کرنا الگ ہے. ٹیکنالوجیز الگ ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. اور میرے پاس ایک سولر سٹرلنگ انجن کی ٹیکنالوجی ہے اور سٹرلنگ انجن ایسا انجن ہے جو 10 کلو واٹ تک بجلی پیدا کرتا ہے اور واٹر پمپنگ کا سولوشن ہے پاکستان کا. اچھا میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ جو رمشا کی کال تھی جو انہوں نے بات کی تھی کہ کیا وہ سیف ہے, کیا اس کا جواب دے دیجیے تاکہ وہ اگر پانی گرم تو ایبسولوٹلی سیف ہے بیکاز وہ تو ایک کنٹینڈ انوائرمنٹ کے اندر موجود ہے. وہ پانی گرم ہو کے ایک ٹینک کے اندر چلا جائے گا. ہاں جس طرح نلکا آپ گیس کب کھولتے ہیں بچہ کھولتا ہے تو گرم پانی آتا ہے, اس میں ہاتھ اگر گرم پانی ڈالے گا جلے گا, اس کے بھی گرم پانی میں جلے گا. وہ دوسری چیز ہے.
لیکن ڈائریکٹلی وہاں سے کوئی. اور جو سب سے میرے خیال میں امپورٹنٹ بات ہے وہ بل کے اوپر ذرا بات کیجیے, جو بجلی کا جو گیس کا بل آتا ہے. جو 2-3 سوال میں آپ کی خدمت رکھ دیتا ہوں, ایک کال لینی ہے. ایک تو یہ کہ بل کے اوپر افیکٹ جو ہے, سیکنڈلی وہ سوال میرے پاس ابھی تک میں اس سے جواب نہیں حاصل کر سکا. میں اگر کل صبح جا کے اپنے گھر میں تبدیلیاں کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی مجھے ایک پنکھا لگا دیں, اس کی کاسٹ کیا ہوگی, واٹ ول آئی ہیو ٹو ڈو. میں کہتا ہوں میرے گیزر بدل دیں, میری کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آج کی کنڈیشن میں جو بھی ہے, آپ کہتے ہیں میں 4 ہفتے میں آپ کو 2 گیزر دوں گا, اتنے کے دوں گا, پنکھا میں آپ کو اتنے کا دوں گا, میں فلاں چیز آپ کو اتنے کی دوں گا. ٹھیک ہے, میں ایک اپر مڈل کلاس کا کراچی کا رہنے والا ایک شہری ہوں جس کی پاس بجلی بھی نہیں آتی, پانی بھی ڈیفینس میں اللہ کرے میں الحمدللہ 35 سال سے پانی نہیں لا سکے, وہ بھی نہیں آتا. گیس کا شکر ہے فی الحال وہ آ رہی ہے. تو میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر کرتا ہوں, وہ آپ نے مجھے 2-4 چیزیں بتائیں. اس کی بھی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی ویسے, وہ انشاءاللہ ہوگی, بے فکر رہیں آپ, لگ پتہ جانا ہے. تو آپ نے وہ بتانا ہے کہ میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں, میری کاسٹ کیا انوالو ہوگی. یہ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے انڈسٹری کو انوائٹ کیا, جیسے آپ نے بہاولپور کا ذکر کیا کاٹیج انڈسٹری, چھوٹا مینوفیکچر بھی آ سکتا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ دونوں کا آپ نے جواب دینے میں. کال لوں. عابد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی, فرمائیے. 2 باتیں ہیں. کہیے. ایک تو ابھی ایک بریکنگ نیوز ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فارورڈ بلیک سے میٹنگ کر رہی ہے. بریکنگ نیوز یہ نہیں ہے کہ ہمارے اتنے سارے شہروں میں آلموسٹ گیس کی سپلائی ہی بند کر دی گئی. اچھا, دوسرا یہ ہمارے ٹیچر آئے ہوئے ہیں, ان سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہم لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ پرابلم ہم سالو کر سکتے ہیں, تو اتنی یوتھ جو جاب سرچ کر رہی ہے, کیوں نہ ان کو یوز کر کے اور مارکیٹس میں اور لوگوں کے پاس بھیجا جائے, ان کو ٹرین کر کے کہ جی یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, یہ اس کی کاسٹ ہے, اور بجائے اس کہ وہ یوتھ جاب سرچ کریں, وہ اپنا کمیشن بیس پہ ہی کام شروع کر دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بھائی, انٹرسٹنگ. کاروباری دماغ لگ رہا ہے مجھے ان کا. میں بول نہیں سکتا, لیکن وہ معین اختر صاحب نے ساری زندگی بولا تو میں ہی بول سکتا ہوں, میمن دماغ لگتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو پہلا آپ کا سوال تھا, دیکھیں شریر باتیں مت کیا کریں, شرارت الاؤڈ نہیں. کال اسلام عبداللہ صاحب السلام علیکم. ہیلو جناب علی جی, فرمائیے. سر کیسے آپ؟ اللہ کرم سر, فرمائیے. سر یہ میں خلیج سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. جی جی الحمدللہ. یہ ڈاکٹر صاحب بہت نایاب شخص ہے, آپ ان کو تھوڑا سپورٹ کیجئے. یہ ہمارے ملک کے لیے ایک اہم آدمی ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے حکمران ان کو بالکل ترجیح نہیں دیں گے, کیونکہ اگر یہ ان کو تھوڑی سی کمیشن کی ہمارے کوئی آفر کریں گے تو یہ ان کو زیادہ پرافیت ملے گی. لیکن یہ شریف لوگ ہیں, یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کو ایسی بات کریں. یہ آپ کے لوگ ان کو تھوڑا افورڈ کریں. میرا بات یہ ہے کہ میرا ایک ایگریکلچر فارم ہے لاہور میں, تو ساتھ میں ایک پولٹری فارم بھی ہے. تو اس کے لیے اگر ایک ٹیوبل کے لیے 10 ہارس پاور کی موٹر ہے, تو اس کے لیے کتنے اس کے چارجز چاہیے ہمارے اس کے یہ سولر. ٹھیک ہے, میں بات سمجھ گیا. رائٹ نا, بہت شکریہ. صحیح, وہ والا سوال جو میرا بھی آپ کی طرف ہے نا, کہ آج ہم لوگ جن کے پاس کیش بھی ہے, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, جس بھائی نے فون کیا, ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. اب وہ میں نے گھر کی بات کر رہا تھا, اب وہ فارم کی بات. تو اسے یہ بتائیے تسلی سے. سب سے پہلے سولر کی بات کرتے ہیں. آج کی قیمت جو ہے سولر سیلز کی $2.5 پر واٹ ہو گئی ہے. سسٹم کی $5 پر واٹ کے قریب ہے. وولٹا بیٹری والے بھی سولر بیٹری بنا رہے ہیں, اور باقی بھی سارے $5 پر واٹ. آپ ایک فگر ملٹیپلائی کر دیجیے, بتائیں نا, میں اگر کرنا چاہتا ہوں جتنے واٹ سے اب ہے, 500 واٹ چاہیے آپ کو, تو 500 واٹ سے 2500 واٹ ہو جائیں گے. اس کے $2500 کی وہ آ جائے گا 500 واٹ کا. مجھے موٹا نمبر بتائیں ابھی, کیونکہ وہ لوگ چکر میں آ جائیں گے. ڈالر ایکچولی اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں اور کہوں جی مجھے 5 kVA کی کوئی فیسلٹی دے دیجئے, آپ کتنے مجھ سے پیسے لیں گے؟ انہوں نے کہا مانگا 10 kV, اور 10 ہارس پاور کی موٹر. 10 ہارس پاور از somewhere around 7 kilowatts. ٹھیک ہے, 7 kilowatts. دیکھیے 5 kVA کی کاسٹ کیا, 10 کی کیا, جی میں وہ 5 kVA is about $3 per watt, so $15,000 قریب وہ بنے گا اس وقت. لیکن یہ 20 سال چلے گا, 25 سال چلے گا, اور 30 سال چلے گا. بیٹری سے ریپلیسمنٹ کاسٹ آتی ہے. نہیں, اگر سولر سے میں جو لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, شروع میں بیٹری نہ رکھیں, ڈائریکٹ سولر چلائیں, سارا دن بجلی پیدا کریں. سولر پینل ہوگا, جی ہاں, سارا دن, اور پمپ کے ساتھ کرتا رہے گا. تو آپ کو بیٹری کی ضرورت نہیں ہے. آپ پمپ پرانی بیٹریز بھی رکھ لیں تاکہ وہ ایک فلکچویشن سے اوائڈ ہو جائے, اور پانی پمپ کرتا رہے گا سارا دن. آپ ایک کمرے کے اندر اسٹور کر رہے ہیں سارا دن پانی. کاسٹ اس کے بعد یہ میں نے بتایا آپ کو $5 پر واٹ کے حساب سے آ جائے گا اس وقت. 5 کو 7 سے ضرب دوں, 5 کو 80 ضرب دے دیں, 80 سے آ جائے گا $70. تو $400 ہو گیا نا. جی ہاں, اور پھر اس کو اچھا سوری وہ تو ہو گیا, پر ان کو تو 7 کلو واٹ کی پروڈکشن, 7 کلو واٹ کے حساب سے $7,000 کے $7,000 $35,000 کا پڑے گا سسٹم. بڑا مہنگا پڑا نا سر. نہیں دیکھیں نا, آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ
$35,000 وہ غریب کہاں سے لائے گا؟ یہ دیکھیں آج پڑ رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو آج وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے, آج وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے, لیکن میں ان کو دوبارہ سجیسٹ کرنے والا, اگر ان کا پولٹری فارم ہے یا ڈیری فارم ہے تو وہ بایو گیس بنا کے وہ 2 سے 3 کلو واٹ کا سسٹم بنا کے چلا سکتے ہیں اس کے اندر, جو چکن ویسٹ ہے, جو چکن ویسٹ سے بایو گیس بنا کے گیس سے سسٹم چلا سکتے ہیں, اور گیس سے واٹر پمپنگ. اس کی مدد کون کرے گا ان کی بایو ویسٹ کے لیے؟ they'll have to talk to me. اس کتاب کے اندر کر سکتے ہیں, اس کتاب کے اندر سارا دیا ہوا ہے, لیکن آپ ویسے ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. they can always call me and I'll